بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ ایئر اردو کا آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم نے نظم حمد کا چوتھا اور پانچواں شعر پڑھنا ہے میرے بیٹے۔ تو پہلے اشعار آپ نے پڑھے تھے، میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ نے اس کی تشریح لکھ کر مجھے بھیجنی ہے۔ چند ایک بچوں نے مجھے تشریح سینڈ کی ہے، باقی بچوں نے نہیں کی، تو بیٹا آپ تشریح سینڈ کریں تاکہ آپ کا کام دیکھا جا سکے اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اور اگر کہیں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر کوئی بات تشنہ لب رہ جاتی ہے، تو آپ اس کو سوال کی صورت میں جو ہے گروپ میں بھیجا کریں، تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو اب میرے بیٹے نظم حمد کا چوتھا شعر دیکھیے گا۔ بیٹے چوتھا شعر آپ دیکھیں اس نظم کا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ بیٹا پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ سراپا معصیت، اس لفظ کا معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے سراپا مغفرت۔ سراپا مغفرت کا معنی ہے بیٹا انتہائی بخشنے والا، مکمل طور پہ بخشنے والا۔ خطا کوشی، خطا کوشی بیٹا غلطی کرنا ہے، خطا پوشی غلطی پر پردہ ڈالنا ہے، روش انداز کو کہا جاتا ہے۔ تو بیٹے اس شعر کا مفہوم آپ نے یوں لکھنا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو اب آپ نے تشریح پہ آنا ہے۔ تشریح کے لیے آپ سے میں نے ایک پیراگراف لکھوایا تھا نظم حمد کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ وہ لکھیں گے کوئی سا بھی شعر ہو، اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ بات لکھنی ہے کہ تشریح طلب شعر میں انسان کو شاعر گناہگار قرار دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال بخشنے والا، انسان کی روش خطا کاری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کام خطا پوشی یعنی خطاؤں کو اپنی مغفرت سے مٹا دینا ہے، کہ انسان کا کام گناہ کرنا ہے اور مالک کا کام اس پہ پردہ ڈالنا ہے، اس کو جو ہے راز میں رکھنا ہے۔ بیٹا انسان اپنی تخلیق اور فطرت کے اعتبار سے خطا کار ہے، اس سے قدم قدم اور لفظ لفظ غلطی اور لغزش کا امکان ہے، کیونکہ لغزش بشریت کا ایک لازمی جزو ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، ان سے جنت کی بہاریں چھین لی گئیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس لغزش کے بعد آدم علیہ السلام کو انتہائی شرمندگی، آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی معافی طلب کی، اور وہ مسلسل اس معافی کے لیے جو ہے وہ اللہ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے تھے، مالک کی دربار گوہر بار سے جو ہے وہ اس کی مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ انسان جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، انسان سے جتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، لیکن وہ مالک بخشنے والا مہربان ہے، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے، وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بات کی بھی میں وضاحت کر چلوں کہ بیٹا نبیوں سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا، نبی معصومین ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک روایتاً بات جہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے، یہ دراصل انسانیت کے سکھانے کی اور انسان کو یہ بات باور کرانے کی کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس کو یہ اختیار ہے چونکہ انسان کو کہ وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو انسان اگر کبھی غلطی سے برائی کی جانب چلا جائے، برائی کی طرف رخ کر لے، تو اس کے بعد بھی اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے معافی کا، کہ جس کے بعد وہ اپنے مالک کے پروردگار کی طرف آ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بار غلطی ہو گئی تو پھر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر ایک دن میں 70 بار غلطی کرے اور 70 بار توبہ کرے تو مالک رب ذوالجلال جو ہے
پھر بھی اس توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بات جو ہے مولانا ظفر علی خان نے کیا کی ہے کہ انسان کا کام گناہ کرنا ہے اور مالک کا کام اس کو معاف کر دینا ہے۔ امیر مینائی نے اسی حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں، ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو، کہ بعض دفعہ میری غلطیاں جو ہیں وہی مجھے جو ہے وہ ایک طریقے سے معافی کا میرا سبب بن جاتی ہیں، کہ غلطی کے بعد جب میں مالک کو یاد کرتا ہوں تو میری پہلے کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ تو بیٹا خطا کوشی ایک فطری بات ہے، مگر اسے ارادتاً عادت بنا لینا اور نڈر ہو کر گناہ کرتے چلے جانا ایک شیطانی عمل ہے، انسانی نہیں۔ شیطان غلط حرکت کرتا ہے اور اس پر اڑ جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے جواز پیش کرتا ہے، جبکہ انسان غلطی کرتا ہے تو اس پر نادم ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی ندامت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جوش میں آنا اسی ندامت کے باعث ہے۔ انسان اور شیطان میں بیٹا بنیادی طور پہ فرق ایک یہی ہے کہ انسان کو انسان رہنا چاہیے، شیطان نہیں بننا چاہیے، یعنی اسے اپنی لغزش پر ہر لمحہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ پشیمانی ذریعہ ہو گئی بخشش کا اے واعظ، بہے جب اشک تو بہنے لگا دریائے رحمت بھی۔ تو بیٹا بات کو مختصر کرتے ہیں کہ اس شعر میں اصل بات کیا کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ غلطی، لغزش اور گناہ لازم بشریت ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ لازم بشریت، جبکہ بخشش، مغفرت اور معاف کرنا یہ مالک رب ذوالجلال کی شان ہے، مگر یہ شان تبھی جلوہ گر ہوگی جب انسان غلطی اور گناہ کے بعد نادم ہوگا۔ اگر ندامت نہیں ہوگی تو پھر معافی بھی نہیں ملے گی۔ شرمندگی کے آنسوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت موتی سمجھ کر بیٹا چن لیتی ہے، تو جب تک شرمندگی کے آنسوں بہیں گے نہیں تب تک مالک رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ بھی ہم پہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں ندامت کے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ ایک شاعر نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب جوش میں آتا ہے تیرا کلزم رحمت، حسرت سے فرشتے ہیں گنہگار کو تکتے۔ تو اس شعر کا جو فلسفہ ظفر علی خان نے پیش کیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے جبکہ مالک معاف کر دینے والا ہے۔ ہم خطا کوش ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور ہماری خطاؤں پہ مالک کا کام پردے ڈالنا ہے، لیکن بیٹا پردہ تب ڈلتا ہے، ساری چیزیں تب ہوتی ہیں، معافی تب ملتی ہے جب ہمیں ندامت ہو، تو ندامت کا ہونا بھی شرط اول ہے۔ تو پانچواں شعر بیٹے اس نظم کا دیکھیے گا۔ پانچواں شعر ہے کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ تو پہلے مشکل الفاظ اس شعر میں ایک ہی لفظ ایسا استعمال ہوا جس کا معنی بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ افتادگی بیٹا، افتادگی کا معنی بے بسی، عاجزی، لغزشوں کا شکار ہونا۔ اس شعر کا مفہوم یہ بنے گا کہ میرا مصیبت میں پڑنا میرے لیے رحمت بن گیا، کیونکہ جب مصیبت آئی تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کے دامن کو تھام لیا۔ بیٹا تشریح دیکھیے گا اس شعر کی کہ انسان خطا کار ہے، پھسلنا اور گرنا اس کی فطرت ہے، نہ نگاہ اس کے قابو میں ہے اور نہ قدم۔ یہ بے اختیاری انسان کو کئی بار گرنے پر بیٹا مجبور کر دیتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک مصرع بڑا یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، کہ انسان ایسے بے اختیار ہے جیسے ایک گھڑ سوار کے ہاتھوں میں جب اس کی لگام نہ ہو اور نہ اس کے پاؤں اس کی رکاب میں ہو تو پھر وہ گھوڑا اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اس سے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بیٹا یہ خطائیں، یہ لغزشیں، یہ انسان کی زندگی کے ایسے جزو لازم ہیں کہ انسان کو ان پہ اختیار بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے، نہ سمجھی کے عالم میں بھی انسان سے یہ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو
ایسے میں گرنا مقدر ہو جایا کرتا ہے۔ ظفر علی خان کے خیال میں انسان اپنی فطری افتاد کے مطابق خطا و لغزش کا شکار ہے۔ پھسلا گرا مگر ساتھ ہی اسے ندامت کا احساس ہوا کہ یہ خطائیں تو دوزخ کے گڑھے ہیں، لے جائیں گی وہاں پہ اس کو۔ دوزخ کے شعلوں کا خیال آتے ہی وہ گرتے گرتے سنبھلا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شرمندگی کا اظہار کیا کہ توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے اور رحمت کا باب بھی بند نہیں ہے، بلکہ انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ان کا یہ بڑا کمال کا شعر ہے، اس کی بھی ایک خاص تاریخ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا یہ ابتدائی دور کا شعر ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کو ایک دن کچھ دوست زبردستی طریقے سے اس کو بڑی منت سماجت کر کے ایک لاہور کے مشاعرے میں لے گئے۔ اس وقت ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے جب یہ شعر پڑھا تو مرزا ارشد گورکانی صدر مشاعرہ تھے، وہ بے اختیار چلا اٹھے اور اسی وقت ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کو ایک بڑے شاعر ہونے کی پیشن گوئی کی اور کہا کہ یہ مستقبل میں اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر ہوگا۔ چلو ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں میں گرنا زحمت اور عذاب کا باعث ہے، مگر اس شعر میں شاعر کا خیال ہے کہ اگر میں خطاؤں کا شکار نہ ہوتا تو اس کی رحمت کا دامن تھامنے کی سعادت بھی مجھے نصیب نہ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں مصیبتوں میں پڑا، اور مصیبتوں میں پڑنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ اب مالک کے سامنے مالک کے سامنے مجھے اپنے اس کیے پہ افسوس کرنا ہے اور مالک سے معافی مانگنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے مالک سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے۔ تو بیٹا بات کو ذرا مختصر کرتے ہیں کہ اس شعر میں اصل حقیقت کیا بیان کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ بندہ بنا رہے، فرعون نہ بنے، لغزش ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر کر عفو و کرم کا طلبگار ہو جائے تو اس کی بے بسی، عاجزی، افتادگی بھی اس کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے اور باعث بن جائے گی۔ اور جس عاجز کے ہاتھ میں دامن رحمت آ جائے اس کی خوشبختی میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تیرا کرم بھی تو ہے بے حساب اے غفار، میرے گناہ نہیں گر شمار کے قابل۔ تو بات بیٹا یہ ہے کہ انسان جب اپنی کی گئی لغزشوں پہ مالک رب ذوالجلال سے معافی طلب کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ بیٹا مشکلات انسان کو کامیاب کراتی ہیں، بلکہ اکثر اوقات جب تک انسان مشکلات میں نہیں پڑتا تب تک کامیابی بھی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ ظفر علی خان یہی کہتے ہیں کہ میری غلطیاں میرے حق میں رحمت بن گئیں، کہ شاید اگر مجھ سے غلطیاں نہ ہوتیں تو میں راہ راست کا مسافر بھی اتنا جلد نہ بن سکتا، راہ راست پہ اتنا جلد نہ آ سکتا۔ یہ میری غلطیاں بھی میرے لیے وہ رحمت کا باعث بنی ہیں اور رحمت خداوندی میں لے جانے کا ذریعہ بنی ہیں۔ تو بیٹا اب آپ ان 2 اشعار کے لیے حوالے کے اشعار دیکھ لیں۔ بیٹا چوتھے شعر کے لیے آپ نے لکھنا ہے کہ ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو۔ دوسرا شعر لکھنا ہے جب جوش میں آتا ہے تیرا کلزم رحمت، حسرت سے فرشتے ہیں گنہگار کو تکتے۔ پانچویں شعر کے لیے بیٹا لکھنا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے۔ اور دوسرا شعر لکھنا ہے ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے چوتھے شعر کی تشریح لکھ کر مجھے پرسنل سینڈ کرنی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آیا آپ کو بات کی سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں۔ والسلام۔